کہ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ اس کو جہنم کی طرف بلائیں گے، تو اس کا اصل مفہوم یہی ہے کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے، اشتر نخی وغیرہ جو ان کا پورا ٹولہ تھا، اس ٹولے کی بغاوت سب امت کے ہاں متفقہ ہے، اور اس اشتر نخی والے ٹولے نے، باغی ٹولے نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ تو حضرت عمار کے قاتل واقعتاً باغی تھے، لیکن وہ تھے حضرت عمار کے قاتل اشتر نخی وغیرہ۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یعنی وہ باغی پہلے ہوگا اور قاتل بعد میں بنے گا۔ تو ہمارے ان بھائیوں کی خرابی یہ ہے، یہ قتل پہلے تلاش کرتے ہیں اور بعد میں اس کے اوپر باغی کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قاتل بعد میں ہوگا اور باغی وہ پہلے ہوگا، اصل معنی یہ۔ لیکن یہ قاتل پہلے تلاش کرتے ہیں اور باغی بعد میں اس کو تلاش کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ دیکھیں، پوری حدیث میں حضرت عمار کے قاتل کو جہنم کی طرف داعی بلایا گیا ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والا ہے۔ میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جو جہنم کی طرف بلانے والا ہو اور بلاتے بلاتے مر جائے، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا نا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اپنے اور ان کے مقتولین کو جنتی سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو باغی نہیں سمجھتے تھے۔ اور دیکھیں، جو جہنم کی طرف بلانے والا ہو وہ عشرہ مبشرہ میں شامل تو نہیں ہو سکتا نا، یعنی قصاص عثمان حضرت معاویہ کا تھا، وہی مقصد حضرت طلحہ کا تھا، وہی مقصد حضرت زبیر کا تھا۔ تو اگر وہ مقصد حضرت معاویہ کو باغی بنانے کے لیے کافی ہے ان کے نزدیک، تو پھر تو حضرت طلحہ کو بھی باغی بنانا چاہیے، پھر حضرت زبیر کو بھی باغی بنانا چاہیے۔ اور مرزا نے تو ویسے کہہ دیا ہے، لیکن ہم کبھی نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے طلحہ، زبیر، معاویہ رضی اللہ عنہم یہ کنفرم جنتی پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے ہیں، تو یہ باغی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اصل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو باغی نہیں کہا۔ اور ایک اور غور کریں، اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروپ کو باغی کہا جائے تو کیا حضرت حسن نے باغی گروپ کی بیعت کی؟ کیا حضرت حسین 20 سال تک ایک باغی گروپ کے زیر سایہ رہے؟ کیا تمام صحابہ جو سو کے زندہ تھے وہ ایک باغی گروپ کے تحت رہے؟ اور کیا پیغمبر علیہ السلام نے ایک باغی گروپ کی صلح کو آپ نے توصیف فرمائی اور آپ نے اتنی عظمت فرمائی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں باغی گروپ سے مراد وہ حضرت عثمان کے جو قاتلین تھے ان کو ہی باغی کہا گیا، اور وہی قاتلین عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ تھے۔ جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا مفتی صاحب نے اپنے اس کلپ میں مختلف باتیں کی ہیں کہ امام علیہ السلام کا جو وہ گروہ ہے، نعوذ باللہ عماد بھائی، یہ لوگ کس قدر یعنی اب نسب کا، اپنی عداوت کا، اپنے بغض کا اظہار کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جو گروہ تھا، باغی گروہ تھا، وہ امیر المؤمنین کا گروہ تھا، اشتر نخی وغیرہ وغیرہ جو انہوں نے بات کی۔ اور دوسرا کہا کہ یعنی ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے باغی کون ہیں، وہ ہم انہی کے علماء کی زبانی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام علی نے تو دونوں گروہوں کو، یعنی جنگ صفین میں جو دونوں گروہ تھے، ایک گروہ جو ہے وہ امام علی کا گروہ تھا، دوسرا معاویہ کا گروہ تھا، تو جناب فرما رہے ہیں کہ امام علی نے دونوں کو جنتی کہا ہے۔ اور ان کی اس پوڈ کاسٹ کے دوران ایک سکین بھی چلا، مصنف ابن ابی شیبہ کا غالباً وہ سکین تھا، وہ ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ پہلے اس روایت کے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ یہ جی وہ روایت جو ان کی اسکرین پر لائی گئی تھی، مصنف ابن ابی شیبہ المجلد الثالث عشر، اس کی 13ویں جلد ہے، کتاب یعنی المغازی والفتن والجمل کے حوالے سے اس میں گفتگو کی گئی ہے۔ اور اب ملاحظہ فرمائیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اس 13ویں جلد میں صفحہ نمبر 443 پہ وہ روایت ہے، روایت نمبر ہے 38894۔ اب اس میں کس سے روایت ہے؟ یزید بن اسم سے روایت ہے، وہی کہ امام علیہ السلام سأل علی ان قتل یوم الصفین فقال، کیا جی قتلنا و قتلاہم فی الجنہ، کہ جو ہمارے یعنی دونوں طرف کے جو مقتولین ہیں وہ کیا ہیں؟ دونوں جنت میں ہیں، یعنی جو ہماری طرف سے قتل ہوئے اور جو ان کی طرف سے قتل ہوئے وہ دونوں کیا ہیں؟ جنت میں جائیں گے۔ یہ ان مفتی صاحب کا استدلال تھا۔ ملاحظہ فرمائیں اس روایت کی سند کے متعلق، یہ یہاں پر 3 نمبر دیا ہوا ہے، یہ سند دیکھیں۔
اسنادہ مرسل، یہ ایک مرسل روایت ہے، چونکہ اس روایت کا جو راوی یزید بن الاسم ہے اس نے صفین کا مشاہدہ ہی نہیں کیا، اس نے درک ہی نہیں کیا، صحیح، ٹھیک ہے. تو یہ ایک مرسل روایت ہے کہ جو ان کی طرف سے پیش کی گئی اور استدلال قائم کیا گیا کہ امام علی علیہ السلام نے دونوں گروہوں کو کیا ہے جنتی قرار دیا ہے. تو یہ ہمارے مفتی صاحب کا پہلا استدلال تھا. اس کے علاوہ انہوں نے دیگر استدلالات بھی کیے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ایک اور کلپ ہے وہ بھی ان کے ساتھ چلا دیا جائے، پھر ہم مفصل اپنے جواب میں وارد ہوں. اگلا کلپ ملاحظہ فرمائیں، کلپ نمبر 2. دونوں گروہ حق پر ہیں، یہ مسئلہ سمجھ لیں. حضرت علی رضی اللہ کا گروہ بھی حق پر ہے اور امی عائشہ رضی اللہ کا گروہ بھی حق پر ہے، لیکن فرق ہے تھوڑا سا. ایک ہے 100% حق پر ہونا اور ایک ہے مثال کے طور پر 90% حق پر ہونا، یعنی ایک زیادہ حق پر اور ایک کم حق پر. تو یہ بات تو درست ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ زیادہ حق پر تھے، اولا بالحق، زیادہ حق پر تھے. اور حدیث میں صحیح مسلم کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ زیادہ حق پر، اور دوسرا گروہ بھی حق پر، کیونکہ اولا کے مقابلے میں ادنا آتا ہے، اولا کے مقابلے میں ختم نہیں آتا، اولا کے مقابلے ادنا، یعنی اولا زیادہ قریب اور ادنا تھوڑا قریب تھوڑا کم. تو یہ ہے اولا بالحق، حضرت علی کا گروہ حق کے زیادہ قریب، اور حضرت امی عائشہ کا، حضرت معاویہ کا، حضرت طلحہ و زبیر کا گروہ حق کے کم قریب ہے. تو یہ بات تو درست ہے. ان دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے گا تو زیادہ حق پر کون ہوں گے؟ حضرت علی. اور کم حق پر کون ہوں گے؟ حضرت امی عائشہ، طلحہ، زبیر، حضرت معاویہ، عمر بن عاص، یہ سارے. لیکن ان کو کہنا کہ ایک حق پر ہے ایک باطل پر ہے، ایسا کہنا درست نہیں ہے. تو یہ بات تو درست ہے کہ اب زیادہ حق کی اتباع کرنی چاہیے نا، تو حضرت علی کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ بات درست. جی ناظرین، یہ دوسرا کلپ تھا مفتی صاحب کا. اب آتے ہیں ایک مکمل جامع جواب کی جانب. اس میں تھوڑا سا مزاحیہ تھا، اماد بھائی آپ نے غور کیا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک گروہ جو ہے وہ زیادہ حق پہ ہے، دوسرا گروہ جو ہے وہ تھوڑا حق پہ ہے. یعنی یہ زیادہ اور تھوڑا حق کا ایک انہوں نے نظام نکالا ہے. یہ پہلے آج تک کسی ان کے علماء نے یہ بات نہیں کی، لیکن ان مفتی صاحب نے ایک بڑی چلاکی سے کہا جی بہت زیادہ حق، تھوڑا حق، 70% حق، 100% حق، جبکہ حق کے مقابلے میں سیدھا باطل ہوتا ہے. اور یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کھڑے ہو جانے کے مترادف ہے. چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آیا ان کے اپنے علماء نے یہی بات کی ہے یا ان کے ہاں اجماع جو ہے وہ اس کے برخلاف ہے. ملاحظہ فرمائیں شذرات الذہب فی اخبار من ذہب، جناب کس کی؟ ابن عماد حنبلی دمشقی. اماد بھائی یہ آپ کے ہم نام ہیں، ٹھیک ہے. المجلد الاول ہے، عبد القادر الارناؤت اور محمود الارناؤت ان کی تحقیق کے ساتھ دار ابن کثیر کی یہ چاپ ہے. اس میں جب ہم جاتے ہیں صفحہ نمبر 275 میں، وہ کیا کہتے ہیں؟ والعلماء مجمعون على تصویب قتال علی لمخالفہ لانہ الامام الحق. وہ کہتے ہیں کہ اجماع ہمارا کس چیز پہ ہے؟ علماء کا اجماع اس چیز پر ہے کہ امام علی علیہ السلام نے جو جنگ کی اپنے مخالفین کے ساتھ اس میں وہ درست تھے، حق بجانب تھے. کیوں؟ کیونکہ امیر المومنین امام الحق ہیں، اور حق کے مقابل میں کہیں پر یہ نہیں ہوتا حق کے مقابلے میں تھوڑا حق ہو، حق کے مقابلے میں باطل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے مفتی صاحب کا پہلا جواب. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں الدرر الثنیہ فی الاجوبۃ النجدیہ. یہ جتنے بھی محمد بن عبد الوہاب اور اس کے ہم فکر افراد ہیں ان کے تمام علماء کے، علماء نجد کے جو ہے محمد بن عبد الوہاب کے عصر سے لے کے الی عصرنا اب تک کے زمانے کے جتنے بھی علماء ہیں ان کی یہ اس میں ان کے نظریات و افکار جمع کیے گئے ہیں. اس کی الجزء التاسع ہے، اس کی 9ویں جلد ہے. جب ہم اس میں جاتے ہیں صفحہ نمبر 79 پہ تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیں. وہ کہتے ہیں فلو کان جائزا فی دینہم، اگر دین میں جائز ہوتا کیا نصب و امامین، کہ آپ دو اماموں کو نصب کریں. اگر دین میں جائز ہوتا کہ دو اماموں کو نصب کیا جائے، لاقر علی علی الحجاز والعراق، تو امام علی علیہ السلام کو حجاز اور عراق کا امام قرار دیا جاتا. وہاں پر یعنی حجاز اور عراق کا امام کون ہوتا؟ امام علی علیہ السلام ہوتے. وَأَقَرَّ مُعَاوِيَ عَلَى مِصْرَ وَالشَّامِ، اور معاویہ کو کہاں کا امام قرار دیا جاتا؟ مصر اور شام کا. یعنی یہ کس صورت میں ہے کہ جب دو آئمہ آپ کے نزدیک جائز ہوں کہ آپ دو اماموں کو نصب کر سکتے ہیں. وَلَكِنْ لَمْ يَجِدْ مَخْرَجًا إِلَىٰ بِخَلِّ أَحْدِهِمَا، لیکن ہمارے پاس کہتے ہیں کہ کوئی راستہ نہیں ہے
کوئی خروجی ہمارے پاس موجود نہیں ہے مگر یہ کہ ہم دونوں میں سے ایک کو منصب امامت سے خل کر دیں، یعنی اتار دیں، اور کہیں کہ نہیں امام فقط ایک ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں مع ان علی، اور ساتھ اس کے کہ یہ کہ علی رضی اللہ عنہ لم یقاتل معاویہ و اہل الشام، کہ امام علی علیہ السلام نے معاویہ اور اہل شام سے جنگ نہیں کی، مگر کس لیے کی؟ امیر المؤمنین کا مقصد کیا تھا؟ علماء نجد کی زبانی ملاحظہ فرمائیں، لأجل الجماعہ، یعنی امیر المؤمنین سب کو اکٹھا رکھنا چاہتے تھے۔ معاویہ یہ نہیں چاہتا تھا، معاویہ اپنا علیحدہ راستہ اختیار کرنا چاہتا تھا، امت میں تفرقہ ڈالنا چاہتا تھا، لیکن امیر المؤمنین کا جو مقصد تھا، جو انہوں نے قتال جو جنگ کی، ان کا مقصد کیا تھا کہ وہ لوگوں کو ایک ساتھ رکھیں، والدخول فی الطاعہ، اور ان کو اطاعت میں رکھیں کہ سب آ جائیں، کس کے؟ امیر المؤمنین کی اطاعت میں۔ کیوں؟ امیر المؤمنین کی اطاعت جو ہے وہ نجات کا راستہ ہے۔ اور خود فخر الدین رازی جیسے لوگوں نے لکھا کہ جو من اقتدی فی دین ہی، کہ جو اپنے دین میں علی کی اقتداء کرے گا وہ نجات پا جائے گا، اور دیگر روایات اس کے اوپر شاہد ہیں۔ اور وَقَانَ مُحِقًّا فِي ذَلِكَ رضی اللہ عنہ، اور امیر المؤمنین حق بجانب تھے، نہ کہ اس کے مخالفین۔ امیر المؤمنین کے مخالفین حق بجانب نہ تھے، خود امیر المؤمنین حق تھے۔ اور آپ کہیں گے یہاں پہ وہ روایات کہ علی مع الحق والحق مع علی، یہ روایات شاہد ہیں، اور دیگر بے شمار روایات جن کی طرف ابھی ہم نہیں جانا چاہ رہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی روایت ملاحظہ فرمائیں، المستدرک علی الصحیحین الجزء الثالث، اس کی تیسری جلد ہے، دارالکتب العلمیہ کی یہ چاپ ہے۔ روایت جو ہے اس کی سند پہلے بتا دیں کہ بالکل ٹھیک ہے، کس کے نزدیک؟ حاکم نیشاپوری کے نزدیک، لیکن حاکم نیشاپوری جو ہے وہ بعض لوگوں کو پسند نہیں ہے، تو اس کی ذہبی نے بھی کیا کہا؟ علی شرط البخاری و مسلم، اور مسلم اور بخاری کی یہاں پر شرائط جو ہیں وہ شرط لگائی ہوئی انہوں نے، وہ شرط بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی روایت کی سند میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ روایت کیا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ جب امیر المؤمنین جو ہیں وہ صفین کی جب جانب گئے ہیں تو کرہت القتال، میں جو ہے وہ جنگ مجھے پسند نہیں تھی کہ میں اب اس جنگ کا حصہ بنوں۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں فاتیت المدینہ، میں مدینہ آ گیا، فدخلت علی میمونہ بنت الحارث، جو رسول اللہ کی زوجہ تھی میمونہ بنت حارث، ان کے پاس جاتا ہوں۔ فقالت ممن انتا، کہاں سے آئے ہو، کون ہو بھائی تم؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پوچھتی ہیں کون ہو، کہاں سے ہے؟ وہ کہتے ہیں قلت من اہل کوفہ، میں کہتا ہوں کہ جی میں اہل کوفہ سے ہوں، میں کوفہ سے آیا ہوں۔ تو وہ کہتی ہیں قالت من ایہم، کوفہ میں بالآخر کس قبیلے سے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں من بنی عامر، میں بنی عامر سے ہوں۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ سار علی الی صفین، امیر المومنین جو ہیں وہ صفین چلے گئے ہیں، وکرہت القتال، اور مجھے جو ہے وہ جنگ کوئی اتنی خاص پسند نہیں ہے، میں اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا، فجئنا الی ہا ہنا، اور میں اس لیے یہ کیا ہے یہاں پر آ گیا ہوں، مدینے آ گیا ہوں، میں نے کہا سائڈ پہ رہوں، ٹھیک ہے۔ تو قالت، وہ کیا کہتی ہیں، اکنت بایعتہ، کیا تو نے علی کی بیعت کی تھی؟ رسول اللہ کی زوجہ ام المومنین، ٹھیک ہے، ام المومنین فرما رہی ہیں کہ کیا تو نے علی کی بیعت کی تھی؟ قال، وہ کہتا ہے ہاں میں نے کی تھی، نعم میں نے بیعت کی تھی۔ قالت فرجع الیہ فکن معہ فواللہ ما ضل ولا ضل بہ، وہ کہتے ہیں پس پلٹ جاؤ اور علی کا ساتھ دو۔ یہ جو آج کہا جاتا ہے کہ ہم اگر اس وقت ہوتے تو امیر المومنین کا ساتھ دیتے، خود جناب ام المؤمنین میمونہ بنت حارث وہ بھی کہتی ہیں کہ جاؤ پلٹو اور علی کا ساتھ دو، خدا کی قسم نہ علی گمراہ ہے نہ علی کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ جو علی کا ساتھ دے گا، جو علی کا ساتھی ہوگا وہ بھی گمراہ نہیں ہوگا، نہ علی کسی کو گمراہ کرتا ہے اور نہ خود علی گمراہ ہے۔ یہ خدا کی قسم یعنی قسم جلالہ کھا کر ام المؤمنین یہ بات کر رہی ہیں۔ تو یہاں سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ گمراہ جو ہیں وہ مخالفین ہیں کہ جو علی کے مقابل آئے۔ تو یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایک جو ہے وہ 150% حق پہ ہے، ایک 70% حق پہ ہے، سبحان اللہ، صدقے جاؤں آپ کی اس سائنس کے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ چیز تو واضح ہے کہ فیعت الباغیہ، یہ ایک روایت جو ہے وہ ہم اگرچہ مشہور ہے لیکن پھر بھی دکھا دیتے ہیں جلدی سے۔ صحیح بخاری، تھوڑا ترجمہ فارسی کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں، صحیح بخاری اس کی پہلی جلد، تو یہاں پر روایت ہے، مشہور روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 447 کہ رسول اللہ نے فرمایا وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، کہ عمار کو فئہ باغیہ قتل کرے گا، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، معاویہ جو ہے اس گروہ کو جو باغی گروہ ہوگا اس کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ لوگ جو ہیں عمار کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا فرماتے ہیں
کہ یہاں پہ دیکھیں گروہ سرکش، یہاں پہ باغی، اماد بھائی آج کل ایک مسئلہ یہ نا، باغی کا مطلب کہتے ہیں کہ جو جستجو کرنے والے تھے، کس کے؟ عثمان کے قتل کا، وہ کس کے الفاظ ہیں؟ ابن تیمیہ والے، ابن تیمیہ کے الفاظ ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ ہماری مکمل سیریز جو ہے وہ آگے آئے گی، وہاں پہ تفصیل سے کلام کریں گے۔ تو یعنی جو سرکش اور نافرمان گروہ تھا وہ کس کو؟ عمار کو مارے گا۔ تو یہ روایت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کی بخاری سے۔ اب چلتے ہیں اس کی شرح کی جانب، اور انشاءاللہ آخر میں جو ہے وہ اس کے اوپر حاشیہ اماد بھائی بھی ایک لگائیں گے، جو انہوں نے کہا کہ اشتر نخی وغیرہ جو ہیں وہ قاتل تھے کس کے؟ جناب عمار کے۔ وہ باغی گروہ کون تھا؟ جناب عمار کا تھا، یعنی وہ باغی گروہ کون تھا؟ امام علی کا تھا، عمار کا گروہ، ہاں خود ہی کہہ سکتے ہیں عمار کا گروہ، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں، اب ملاحظہ فرمائیں، التنویر شرح الجامع الصغیر المجلد الحادی عشر، اس کی 11ویں جلد ہے، کس کی؟ العلامہ محمد بن اسماعیل الامیر صنعانی، ان کی۔ اچھا یہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اس کے جو محقق ہے صالح بن محمد، ان کو بھی آپ نے ملاحظہ کرنا ہے، یہ جو ہے وہ کبار العلماء سے ہیں، حیات الکبار العلماء، اور اس کے بعد عبداللہ بن محمد الغنیمان جو ہیں یہ بھی ایک شخصیت ہیں، و دراسہ و تحقیق محمد اسحاق محمد ابراہیم، یہ بھی ایک استاذ ہیں سعودیہ اسلامیہ ریاض کے۔ یعنی یہ ساری شخصیات وہیں کی شخصیات ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھے گا کیونکہ ہمیں ان سے آگے چل کے کام ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، امیر صنعانی صاحب جب آتے ہیں تو کیا بیان کرتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا، بڑی زبردست چیز ہے کہ یہ جو تقتلہ الفئۃ الباغیہ، یہ جو روایت ہے، اس کے اس میں آ کے صفحہ نمبر 43 پہ کہتے ہیں، ہوا معاویہ، وہ باغی گروہ کون ہے؟ مفتی صاحب، وہ باغی گروہ معاویہ و اصحابہ، وہ باغی گروہ جس کے بارے میں بخاری کی روایت یہ کہہ رہی ہے رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ وہ باغی گروہ جو عمار کو قتل کرے گا اور وہ جہنم کی طرف دعوت دینے والا ہوگا، وہ باغی گروہ امام علی کا گروہ نہیں ہے، مالک اشتر و نخی وغیرہ نہیں ہے، وہ عمار یاسر کا گروہ نہیں ہے، وہ ہوا معاویہ و اصحابہ، وہ معاویہ اور اس کے اصحاب ہیں، یدعوہم الی الجنہ، ان کو عمار جنت کی طرف بلائے گا۔ عمار جنت کی طرف کیسے بلائے گا؟ بے مبایعت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، کہ امیر المؤمنین کی آ کے بیعت کر لو، ویدعونہ الی النار، اور وہ لوگ کیا کہیں گے؟ جہنم کی طرف بلائیں گے، اور کیا کہیں گے؟ بالخروج عن طاعتہ، امیر المؤمنین کی اطاعت سے باہر نکل جاؤ۔ تو یہ یعنی جنت کہاں ہے؟ امیر المومنین کی بیعت میں، امیر المومنین کی اطاعت میں، اور جہنم کہاں ہے؟ امیر المومنین کی اطاعت سے نکل جانا، وہ سیدھا سیدھا آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور آپ کی گاڑی ڈائریکٹ وہیں جا کر رکے گی۔ اور آگے وہ خود کہتے ہیں فطاعت علی، جلدی سے میں وقت نہیں ہے، فطاعت علی، وہ کہتے ہیں نتیجہ کیا ہے اس روایت کا؟ امیر صنعانی صاحب کہتے ہیں فطاعت علی توجب الجنہ، کہ علی کی اطاعت جنت کا موجب ہے، وعدم طاعتہ توجب النار، اور علی کی اطاعت نہ کرنا جہنم جانے کا موجب ہے۔ نہایت واضح۔ ایک نمبر پہ اماد بھائی دیکھیے گا، اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ لا يحكم اہل السنہ والجماعہ لرجل بوجوب الجنہ والنار الا بنص قطعی من الکتاب والسنہ، یعنی رسول اللہ کی اس روایت کو یہ کیا جی قطعی نہیں مانتے، یعنی رسول اللہ کی اس روایت پہ شک و شبہ کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کے مقابل آ کر اجتہاد کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے اہل سنہ میں سے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا جب تک کہ روایت قطعی ہمیں نہ ملے۔ یہ روایت قطعی ہے جس کے اوپر امین صنعانی صاحب نے مہر ثبت کی ہے۔ اس کے بعد امیر صنعانی صاحب نے، یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں میری آج کی اس گفتگو کا بہترین آپ کہہ سکتے ہیں حوالہ ہے، اور آپ کو لطف بھی آئے گا، ثمرات النظر فی علم العصر، کس کی ہے جی؟ یہ بھی صنعانی صاحب کی ہے۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر ملاحظہ کیجیے گا، بڑی زبردست بات ہے۔ وَهُوَ كَالتَّعْوِيلِ مَنِ ادَّعَى عَلَى مُعَاوِيَةَ فِي فَوَاقِرِهِ أَنَّهُ مُجْتَهِدٌ أَخْطَأَ فِي اجْتِهَادِهِ، وہ کہتے ہیں جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ معاویہ جو ہیں وہ مجتہد تھا کس چیز میں؟ فواکر یعنی ایسی چیز کہ جو جس نے اسلام کی کمر توڑ کے رکھ دی، یعنی ایسی بلا اور ایسے مصائب اور ایسی مصیبتیں کہ جو اسلام کے اوپر آئیں اور اس سے اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ وہ کہتے ہیں ان تمام کاموں میں، یعنی یہ جو ایک فتنہ برپا کیا معاویہ، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آتے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ معاویہ کیا ہے؟ مجتہد تھا، اخطأ فی اجتہادہ، وہ کہتے ہیں کہ اس نے اجتہاد کیا۔ مع انہ قد نقل العلام العامری الاجماع علی انہ باغ، جبکہ علامہ عامری کہتے ہیں کہ اجماع ہے اس بات پہ کہ معاویہ کون ہے؟ باغی ہے، ٹھیک ہے، والباغی غیر مجتہد فی بغیہ، اور آپ نے جو کہا کہ اجتہاد کیا، وہ کہتے ہیں باغی مجتہد نہیں ہوتا، وہ بغاوت کرے اور کہے بھائی بغاوت میں نے کیا ہے؟ اجتہاد کیا ہے، یہ جو بندے میں نے اتنے سارے لاکھ بندہ مر گیا میرا اجتہاد تھا، بھائی کو ثواب بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں فی العواسم، عواسم جو ایک اور کتاب ہے اس کے حوالے سے کہتے ہیں وقد اعترف اہل الحدیث باجمعہم ان المحاربین لعلی رضی اللہ عنہ، اہل حدیث علماء کا، یہ بھی ان کا تعلق بھی کس سے ہے؟
ان کا بھی اسی مکتب سے تعلق ہے. اہل حدیث علماء کا اجماع ہے کہ محاربین کہ جنہوں نے امیر المؤمنین سے جنگ کی بغات کون ہے جی؟ وہ معاویہ ومن تبعہ بغات علیہ وانہ صاحب الحق. وہ سارے باغی تھے جو علی کے مقابل آئے. امیر المؤمنین کیا ہیں؟ صاحب حق ہیں اور حق پر ہیں. آگے پھر وہ ایک شعر نقل کرتے ہیں, شعر بڑا زبردست ہے. وہ کہتے ہیں قال النواسب قد اخطا معاویہ. یہ جو کہتے ہیں نا معاویہ نے خطا کی, خطا اجتہادی تھی, جناب یہ نواسب کا قول ہے. امیر صنعانی صاحب ان مفتی صاحب کو اور دیگر ان کے جو ہم فکر افراد ہیں ان کو ناسبی خطاب کر رہے ہیں. اخطا معاویہ فی الاجتہاد واخطا فی صاحبہ, یعنی معاویہ نے کیا کیا؟ اجتہاد کیا اور خطا کا شکار ہو گیا. اور کیا کہتے ہیں نواسب؟ کیا کہتے ہیں؟ والعفو فی ذاک مرجو لفاعلہ. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو باغی تھا اور جو علی کے خلاف آنے والا تھا, یہ ہم امید کرتے ہیں کہ خدا اس کو معاف کرے گا. ہم عفو کی امید کرتے ہیں. فی اعالی جنان الخلد راکبہ. اور ہم کہتے ہیں کہ جنت میں اس کا بڑا بہترین ٹھکانہ ہے. تو امیر صنعانی صاحب کہتے ہیں, توجہ کریں, قلنا, یہ تھوڑا سا ہاں یہ شعر, ہاں, قلنا کذبتم, جھوٹ بولتے ہو تم لوگ. یہ جو بات کرتے ہو کہ معاویہ جو ہے اس نے خطا اجتہادی کی, جھوٹ بولتے ہو تم. فلما, کیوں؟ قال النبی لنا فی النار قاتل عمار و صالبہ. کیونکہ ہمیں رسول اللہ نے یہ بیان کیا. توجہ کیجئے گا جناب, امیر صنعانی صاحب کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا کہ عمار کا جو قاتل ہے وہ جہنم میں جائے گا, وہ جہنمی ہوگا. لہٰذا رسول کے فرمان کے مقابل ہم تمہاری نہیں سنیں گے کہ تم کہو کہ معاویہ نے خطا کی تھی. تو یہاں پر ایک مہر ثبت کر دی اور اوپر بیان کیا کہ وہ گروہ کون تھا؟ معاویہ اور اس کا گروہ تھا.